حکومت نے صحافی محسن بیگ کے گھر چھاپے کو غیر قانونی قرار دینے والے جج کے خلاف شکایت درج کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نیازی اللہ نیازی کہتے ہیں کہ ایڈیشنل سیشن جج نے فیصلہ لکھتے ہوئے اختیارات سے تجاوز کیا۔ آئندہ 1 سے 2 روز میں شکایت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی جائے گی۔ حکومت کا ایک اور جج کے خلاف شکایت درج کرانے کا فیصلہ۔ صحافی محسن بیگ کے گھر پر چھاپے کو غیر قانونی قرار دینے پر ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کے خلاف شکایت درج کرائی جائے گی۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے اٹارنی جنرل کی موجودگی میں کہا، جب پولیس نے محسن بیگ کو عدالت میں پیش کیا تو عدالت کا اس پر آبزرویشن دینا قانونی طور پر درست نہیں تھا۔ محسن بیگ کو پیش کرتے وقت عدالت میں موجود ہوں گا۔ تو جج صاحب کا آرڈر تھا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج، وہ آرڈر جو ہے وہ 4:30 بجے تک آرڈر پینڈنگ رہا، تو کاروائی ہوئی ہے۔ یہ پوری ٹوٹلی یہ رکھتی ہے کہ یہ تصب پہ ہے۔ اگر جج نے ایسی آبزرویشن دی ہے تو یہ آبزرویشن کیوں دی ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نیاز اللہ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے صحافی محسن بیگ سمیت دیگر کیسز سے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے ایڈوکیٹ جنرل سے کہا، کوئی قانون سے بالاتر نہیں، سب برابر ہیں، کوئی میڈیا سے ہو یا کسی شعبے سے، قانون کے نظر میں کوئی بھی بڑا نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا، مختلف ذرائع سے ہمارے خلاف منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، حکومت کے اچھے کاموں کو بھی کچھ لوگ منفی بتا رہے ہیں، جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں میڈیا اس کو منفی طریقے سے پیش کر رہا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران نور مقدم کیس، اسامہ ستری کیس اور دیگر کیسز پر بھی بریفنگ کی۔ صحافی محسن بیگ کی اہلیہ نے ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ دہشت گردی کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کل سماعت کریں گے۔ درخواست محسن بیگ کی اہلیہ نے دہشت گردی کا مقدمہ خارج کرنے کی استدعا کی ہے۔ صحافی محسن بیگ کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ، اہلیہ نے مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ عدالت نے دہشت گردی کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست جمعے کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ درخواست میں وفاقی حکومت، آئی جی اسلام آباد پولیس، ڈی جی FIA اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ اہلیہ نے موقف اپنایا کہ پولیس نے تھانہ مارگلہ میں جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کیا۔ محسن بیگ کو غیر قانونی طور پر پولیس اور FIA نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ عدالت پولیس کو مقدمہ خارج کرنے کا حکم دے۔ محسن بیگ کی اہلیہ نے پولیس کا پیکا ایکٹ کے تحت درج مقدمے کے خلاف بھی درخواست دائر کی تھی۔ سینئر صحافی محسن بیگ کی گرفتاری کے خلاف صحافتی تنظیموں کا شہر شہر احتجاج۔ مظاہرے میں محسن بیگ کی رہائی کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے۔ صحافتی تنظیموں نے حکومت کے خلاف تمام قانونی اقدامات اختیار کرنے کا اعلان کر دیا۔ سینئر صحافی محسن بیگ کی گرفتاری، صحافی تنظیموں کا شہر شہر احتجاج۔ شہر اقتدار میں صحافی تنظیموں کا پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرے میں شرکاء نے بینرز، پینفلیکس اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ شرکاء نے چیف جسٹس سے غیر جانبدار انکوائری کمیشن کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ مظاہرین نے پریس کلب سے سپر مارکیٹ تک مارچ بھی کیا۔ ایک صاحب کی گرفتاری اس لیے کی گئی کہ انہوں نے اس کا ذکر کیوں کیا ہے، اور جس نے کتاب لکھی ہے اس کو کیوں نہیں پکڑتے، اور جنہوں نے تولیے باندھے ہوئے تھے ان سے کیوں نہیں ادارے جا کے پوچھتے۔ جس طرح جرنلسٹوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا، متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ کراچی کی یونین آف جرنلسٹ نے بھی کراچی پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ صحافیوں پر تشدد کا سلسلہ نہ رکا تو اگلا احتجاج گورنر ہاؤس کے سامنے ہوگا۔ محسن بیگ صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ صحافیوں کا اتحاد موجود ہے اور انشاءاللہ موجود رہے گا۔ ہمارے احتجاج کو آخری احتجاج کو سمجھنا، اگر یہ روش تبدیل نہیں ہوئی تو یہاں سے گورنر ہاؤس بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ کوئٹہ میں سینئر صحافی محسن بیگ کی گرفتاری کے خلاف PFUJ کی کال پر کوئٹہ پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرے میں محسن بیگ کی رہائی کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی۔ پاکستان میں صحافی محسن بیگ اور اقرار الحسن پر تشدد کے خلاف لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر صحافیوں نے پریس کلب انٹرنیشنل کی جانب سے احتجاج کیا۔ مظاہرین کا صحافیوں پر تشدد بند کرنے کا مطالبہ۔ احتجاج میں مرتضی شاہ، فرید قریشی، مجیب احمد، طاہر خان، وقاص احمد سمیت بڑی تعداد میں صحافیوں، سماجی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ احتجاج میں لیگی کارکن بھی شامل ہوئے۔ جس بات پر محسن بیگ کو گرفتار کیا اس کی گونج کئی بار قومی اسمبلی میں سنا دی گئی ہے۔ مقدمہ محسن بیگ کے بجائے ان لوگوں کے خلاف درج ہونا چاہیے تھا جنہوں نے سادہ لباس میں بغیر سرچ وارنٹ چھاپا مارا۔ لیگی رہنماؤں کی محسن بیگ کے گھر آمد۔ رانا ثناء اللہ بولے، صحافی محسن بیگ کو گھٹیا انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جو پہلے کسی نے نہ کی ہو۔ ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے۔
قومی اسمبلی میں لوگ اس کتاب کی وہاں پہ جب نعرے لگتے رہے قومی اسمبلی میں، وہاں پہ جو ہے وہ سپیچز ہوتی رہی ہیں، اس میں یہ حوالے دیے جاتے رہے ہیں. تو یہ محسن بیگ صاحب نے یہ کوئی نئی بات انہوں نے کر دی تھی جو اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی. اس بنیاد کے اوپر جو ہے مقدمہ تو درج ہونا چاہیے تھا ان لوگوں کے خلاف جو لوگ ناجائز طور پہ، غیر قانونی طور پہ، وداؤٹ اینی سرچ وارنٹ، وداؤٹ میجسٹریٹ جو ہے وہ ایک شریف شہری کے گھر میں جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں. تو انہوں نے الٹا جو ہے وہ مقدمہ دہشت گردی کا بنا کے جو ہے وہ محسن بیگ صاحب کے خلاف درج کیا. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کہتے ہیں انہوں نے صرف اپنے خلاف مہم پر درخواست دی تھی، کسی سے نہیں کہا کہ کسی پر تشدد کیا جائے. پریس کانفرنس میں کہا جی حضوری کر کے آگے نہیں آیا، ISF کا بانی ممبر تھا، طلبہ تنظیم کو پورے خیبر پختونخوا میں فعال کیا. ریمن ڈیوس اور ڈرون حملوں کے خلاف تحریک چلائی، اس لیے رکن قومی اسمبلی کا ٹکٹ ملا تھا. وزارت ملی تو 3 سال میں انٹرنیشنل رینکنگ میں پاکستان پوسٹ کی 32 درجے ترقی ہوئی، 2000 کلومیٹر سے زیادہ سڑکیں بنائیں، تمام 88 اہداف حاصل کیے، اس لیے میری وزارت کو پہلا نمبر ملا. بولے مجھ پر گالیاں دینے کا الزام لگایا. یہ سوال ہوا کہ کیا گالی دی، تو جواب ملا کہ میں نے بلاول کو فرزند زرداری کہا ہے. کیا بلاول بھٹو کو زرداری کا بیٹا کہنا گالی ہے؟ کبھی قادر پٹیل، کبھی آغا رفیع اللہ، کبھی حمد اللہ، کبھی رانا ثناء اللہ، ان کو اٹھا کے میرے بارے میں غلیظ قسم کی گفتگو کی جاتی ہے. مجھے دلیل سے جواب نہیں دیا جاتا. میرے گھر کی خواتین، میرے بہنوں کے اوپر غلیظ قسم کی گفتگو کی جاتی ہے. جب ایک ہی اینکر نے سوال کیا تو جواب کہا گیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ فرزند زرداری، اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نہیں ملی. پھر جب فیڈرل منسٹر بنا، میں پارلیمنٹ میں ان کی جی حضوری کرنے نہیں آیا تھا. جب پارٹی نے میرے اوپر اعتماد کیا تو میں خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی لیڈ کے ساتھ پارلیمنٹ پہنچا. چاہے عدلیہ بحالی کی تحریک ہو، چاہے ریمن ڈیوس ان کے خلاف نکلنا ہو، چاہے ڈرون عملوں کے خلاف نکلنا ہو، مسلسل ان تحریکوں میں نہ صرف حصہ لیا، ISF کو پورے پاکستان میں منظم کیا اور آج آپ کے سامنے قیادت ISF کی. کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ وزارت مواصلات میں کتنے ٹارگٹس تھے اور کتنے اچیو ہوئے. 88 ٹارگٹس ملے تھے اور 88 اچیو ہوئے 100%. سڑکیں آپ کہتے تھے کہ پچھلی حکومت بناتی تھی 986 کلومیٹر کے مقابلے میں 2032 کلومیٹر بنائی. NHA کی آمدن میں 107 ارب کا اضافہ ہوا. مریم نواز کہتی ہیں مہنگائی کا حساب دینا پڑے گا. عمران خان کو لندن بھاگنے کی اجازت نہیں دیں گے. دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بن چکا، تحریک عدم اعتماد لازمی کامیاب ہوگی. اسلام آباد میں پیشی کے بعد میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر عوام عمران خان کو جن الفاظ میں یاد کر رہی ہیں انہیں شرم آنی چاہیے، لیکن جس کا کچن کوئی اور چلاتا ہو اسے عوام کی مشکلات کا پتہ نہیں چل سکتا. صحافی کے گھر چھاپے پر کہا کہ مشرف کی دور یاد آ رہا ہے، غلطیاں کی ہیں تو تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. بولی خاتون اول کی عزت کی بات کی جاتی ہے لیکن مجھے ڈیتھ سیل میں قید کیا گیا. کیا میں کسی کی بیٹی نہیں؟ آپ کسی ریاست کے بادشاہ نہیں ہیں، یہ عوام آپ کی رعایا نہیں ہے. ایک ایک پائی کا حساب آپ کو دینا ہوگا. لندن بھاگنے کی اجازت نہیں ملے گی. اب پاکستان مسلم لیگ نون نے اگر تحریک عدم اعتماد کے لیے اگری کیا ہے، امید ہے کہ کامیابی ہوگی. 12 روپے پیٹرول بڑھا دیا. آپ کا کچن تو کوئی اور چلاتا ہے. آپ کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں تو ہر چیز کی پرائسز بڑھتی ہیں، مہنگائی ہو جاتی ہے. وہی محسن بیگ صاحب جب آپ کے ساتھ تھے ہمارے پہ تنقید کیا کرتے تھے. جو میں پچھلے کچھ دن سے دیکھ رہی ہوں اس سے مجھے مشرف کے آخری ایام یاد آتے ہیں. اگر غلط کام کیا ہے تو تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں. جو سٹینڈرڈ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ کے لیے سیٹ کیا جائے وہی سٹینڈرڈ مرحومہ کلثوم نواز شریف کے لیے ہونا چاہیے تھا. میری ماں ڈیتھ بیڈ پر پڑی تھی تو PTI کے لوگوں نے ہمارے گھروں پر حملہ کیا، لندن کے ہمارے اپارٹمنٹ پہ حملہ کیا، میرے بچوں پر حملہ کیا. مجھے آپ نے بے گناہ ہوتے ہوئے آپ نے مجھے ڈیتھ سیل میں ڈالا. کسی کی بیٹی کو آپ نے اس کے والد کے سامنے گرفتار کیا. میں بھی کسی کی بیٹی ہوں. عمران خان کی حکومت میں پاکستان جمہوریت سے آمریت کی جانب بڑھ رہا ہے. پارلیمنٹ بدترین دور سے گزر رہی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب. کہا ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں، ہم پارلیمنٹ پر حملے پر یقین نہیں رکھتے، ہم اس سسٹم کے خلاف لڑ رہے ہیں. یہ بھی کہا کہ جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا تو عوام کو دکھائیں گے کہ کون سلیکٹڈ کے ساتھ ہے اور کون پارلیمنٹ کے ساتھ. اللہ نے چاہا تو ہم کامیاب ہوں گے. It was widely believed that Pakistan is transitioning towards democracy. One step forward, 2 steps back, 2 steps forward, 1 step back. In the time of Imran Khan, Pakistan is not transitioning towards democracy. Pakistan is transitioning away from democracy.
Pakistan is not transitioning towards democracy. We are transitioning towards authoritarianism and dictatorships, and we must fight them. The party formed by lawyers still fight for the rule of law. The rule of law is the soul of a democratic system. The present selected government seeks to strip apart the rule of law. We are not fighting for one family, we are not fighting for one party, but against a system which fails millions of people. Pakistan needs a system of